السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 2026 کی عید الفطر آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی چیز بتائیں گے جس کو لے کے لوگوں کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں ہو رہی ہیں اس عید کو۔ جو صبح فجر میں ہم نے دیکھا وہ آپ کے سامنے بھی میں ویڈیو رکھوں گا کہ عید کی نماز کے بعد کا جو منظر ہم نے دیکھا آسمان کے اندر، تو کیا یہ دجال کے آنے کا ایک علامت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، یا دجال کو لانے کی کوشش کری جا رہی ہے، یا یہ سب کچھ جو ہے وہ موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ جو کچھ بھی ہے، جو بھی ہماری تھوڑی بہت ریسرچ ہے، تھوڑی ہماری کوشش ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ آج اصل میں ہوا یہ کہ جب ہم عید کی نماز پڑھنے گئے، فجر میں جب ہم گئے تو فجر میں موسم بالکل صاف تھا، ہمیں کسی طرح کا کوئی کوہرا دیکھنے کو نہیں ملا۔ اس سے 2-3 دن پہلے، کیونکہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، آج 21 تاریخ ہے، تو اس سے 2-3 دن پہلے جو ہے وہ بارشیں لگی ہوئی تھیں، جبکہ مارچ کے مہینے میں اکثر جو ہے بارشیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ موسم میں بھی جو ہے وہ بدلاؤ آ گیا ہے، لوگوں نے پیچھے پنکھے کھول لیے تھے، سویٹر اتار دیے تھے، جیکٹیں اتار دی تھیں، لیکن جیسی بارش شروع ہوئی، موسم میں ٹھنڈک پیدا ہوئی، تو لوگوں نے بھی جو ہے وہ اپنے سویٹر جیکٹس وغیرہ نکال لیے، ویسٹ کوٹ نکال لیے، اور اکثر جو ہے وہ مسجدوں کے پنکھے بند ہو گئے، اور لوگ جو ہے ہمیں ویسٹ کوٹ اور جیکٹ سویٹر میں جو ہے نظر آنے لگے دوبارہ سے۔ یعنی سردی جا چکی تھی اور موسم بدل گیا تھا، لوگوں نے پنکھے کھول لیے تھے مسجدوں میں، گھروں میں، اور لحاف گدے جو ہے وہ پیک ہو گئے تھے، لیکن دوبارہ سے جو ہے وہ لوگوں کو لحاف گدے اوڑھنے کی نوبت آ گئی۔ یعنی کہ 3-4 دن کے اندر جو ہے وہ موسم بدل گیا، اور آج عید کے دن جو ہم نے صبح نظارہ دیکھا، جب ہم عید کی نماز پڑھ کے باہر نکلے، یعنی ہم جب صبح 7:10 کے اوپر عید کی نماز پڑھ کے باہر نکلے ہیں مسجد سے، تو ہمیں آسمان میں کوہرا ہی کوہرا نظر آیا، جس کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور آپ یہ سمجھ لیجئے ویزیبلٹی جو ہے بہت زیادہ کم تھی، ہمیں جو ہے اپنی آنکھوں سے، ننگی آنکھوں سے، ہم اس جگہ کھڑے ہوئے تھے، نارملی وہاں سے جو ہے سامنے ہمیں فتح پوری مسجد دکھ جاتی ہے، لیکن آج جو ہے ہمیں فتح پوری مسجد نظر نہیں آ رہی تھی، بہت زیادہ کوہرا تھا، اور یہ کوہرا جو ہے وہ فجر کے ٹائم نہیں تھا۔ جب میں فجر کی نماز پڑھنے گیا ہوں تو کوہرا نام کو بھی نہیں تھا، تو پھر یہ کوہرا کہاں سے آیا؟ اور اچھی خاصی ٹھنڈ بھی لوگوں کو محسوس ہو رہی تھی۔ اب جو لوگوں میں بات چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ یہ جو ہے ایک آرٹیفیشل بارش کرائی گئی ہے، یہ کیمیکل کی بارش ہے، اور یہ جو ہے ایک ایکسپیریمنٹ ہے، اور جو ہے وہ دنیا کے 3-4 ملکوں میں جو ہے اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کرے گئے ہیں، اور انڈیا میں بھی جو ہے یہ ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ جو ہے اس کو کرا گیا ہے کہ بھئی بارش کری گئی ہے، ایک مصنوعی، ایک آرٹیفیشل بارش، آرٹیفیشل کوہرا، کوئی اس کو کیمیکل کہہ رہا ہے، کوئی اس کو جو ہے گرد و غبار کہہ رہا ہے، غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں۔ اب ہم نے اس کی بہت زیادہ ریسرچ کری، کئی سارے لوگوں کو فون کرا، تصدیق کرنے کی کوشش کری، تو سب جو ہے اسی طریقے سے ہم سے الٹا سوال کر رہے تھے کہ بھائی آپ بتاؤ، ہمیں اس بارے میں نہیں پتہ۔ یعنی کہ جو جانکار لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو ماننے سے قاصر ہیں کہ یہ آرٹیفیشل ہے یا اوریجنل ہے۔ اب یہ سرکار کوئی بات چھپا رہی ہے ہم سے، یا واقعی میں جو ہے یہ اوریجنل بارش ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمیں جو ہے ایک اس سے متعلق ایک حدیث ملتی ہے۔ اگرچہ واقعی میں یہ بات سچ ہے کہ بھئی لوگوں کو جو ہے بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور یہ آرٹیفیشل بارش کرائی گئی ہے، اور جھوٹ موٹ کا کوہرا تھا، جھوٹ موٹ کی ٹھنڈ تھی، تو صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث مجھے ملتی ہے، اس کا نمبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اپنی ویڈیو کے بعد میں آپ کے سامنے پوری وہ حدیث رکھوں گا، آپ اگر چاہیں تو جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں حدیث کو۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب دجال آئے گا تو اپنے آپ کو خدا ظاہر کرنے کے لیے وہ آرٹیفیشل بارش کرے گا، یعنی بارش بادل سے کہے گا برسو تو بادل برسیں گے، اور وہ بنجر زمین سے کہے گا کہ اپنے اندر سے غلہ نکال، تو بنجر زمین جو ہے وہ سبز ہو جائے گی اور اپنے اندر سے غلہ نکالے گی۔ تو یہ دجال جب آئے گا، یہ ساری چیزیں کر کے دکھائے گا، تو اللہ کے نبی نے بھی جو ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، اور دجال کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ دجال کس طریقے سے ہوگا۔ جو میں اپنی ویڈیو کے آخر میں حدیث رکھوں گا، اس میں بھی دجال کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آئے گی، اس کو ضرور پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی بتائیے۔ اور اب ہم اس کو یہ اگر مان لیں کہ یہ واقعی میں آرٹیفیشل ہے، تو پھر یہ ایک خطرے والی بات ہے۔ ہو سکتا ہے ہم لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں ہی جو ہے، اگر ہم 2-4 سال زندہ رہے تو ہم ہو سکتا ہے دجال کا زمانہ پا لیں گے۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، لیکن جب صحابہ اکرام اس چیز کو مانتے تھے کہ بھئی ہم دجال کا زمانہ پائیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں دجال کے زمانے میں موجود ہوا تو میں تمہاری رہنمائی کروں گا، جس کا مفہوم ہے، اور اگر میں اس دنیا سے چلا گیا اور تم لوگوں نے میرے بعد دجال کا زمانہ پایا تو ہر فرد جو ہے اپنا خود کا ذمہ دار ہوگا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، 1400 سال پہلے بھی صحابہ اکرام دجال کے آنے کا انتظار کرتے تھے، تو اگر ہم 1450 سال کے بعد جو ہے دجال کا ذکر کریں اور اس طریقے سے کریں کہ بھئی 2-4 سال میں دجال آنے والا ہے، تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے اس بارے میں کہ دجال جو ہے 2-4 سال بعد نکلے گا۔
بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ابھی تو دجال کے آنے میں 100-200 سال باقی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں دجال آ جائے گا اور ہمیں یقین بھی نہیں آئے گا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا, اور ہم دجال کو دجال ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. اس کا دجل ایسا ہوگا, اس کا فتنہ ایسا ہوگا کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہوگا. اس لیے ہمیں اس چیز کے اوپر بھی محنت کرنی ہے, خود بھی سمجھنا ہے اس چیز کو, اور اپنے بچوں کو بھی سمجھا کے جانا ہے. ہو سکتا ہے ہم دجال کا زمانہ پائیں, ہو سکتا ہے ہمارے بچے دجال کا زمانہ پائیں, ہو سکتا ہے یہ بارش آرٹیفیشل ہو, مصنوعی ہو سکتا ہے اصلی ہو, ہمیں نہیں پتہ. ہم اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہے. جتنے منہ اتنی باتیں. لوگ کہہ رہے ہیں آرٹیفیشل ہے, ان کو سمجھنے دیجئے. جو کہہ رہا ہے اصلی ہے اس کو سمجھنے دیجئے. دجال کا آنا وہ حقیقت ہے, اس کے بارے میں ہمیں تیاری کرنی ہے. یہ بارش آرٹیفیشل ہے تو بھی, اور یہ بارش آرٹیفیشل نہیں ہے تو بھی, دجال جو ہے وہ اصلی ہی ہوگا. اس سے ہمیں بچنا ہے. اس کے لیے میں آپ کے سامنے حدیث رکھ رہا ہوں, کیونکہ بارشیں ہوئی ہیں اور کوہرا ہوا ہے, اور بارش سے متعلق حدیث کے اندر ذکر ہے کہ دجال بارش کروائے گا. تو ہو سکتا ہے یہ دجال کو نکالنے کے لیے, دجال کو لانے کے لیے سارے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوں, اور یہ لوگ اپنے ایکسپیریمنٹ میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں, اور ہم جو ہے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. ہم اپنی تیاری کریں, ہم دجال کے آنے کی تیاری کریں کہ بھئی ہمیں دجال سے کیسے بچنا ہے. حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ ہمیں جو ہے سورہ کہف کا ورد کرنا ہے, اس کی آیتیں یاد کرنی ہے اور اس کا مطلب سمجھنا ہے. تو بہت حد تک جو ہے ہم دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے حدیث رکھ رہا ہوں, حدیث پڑھیے. ویڈیو اچھی لگے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں. اسی طرح کی میری ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, اور میری ویڈیو کو آپ سب اپنے سے شیئر بھی کر سکتے ہیں. اللہ حافظ. ابو خیثمہ زہیر بن حرب اور محمد بن مہران رازی نے مجھے حدیث بیان کی. الفاظ رازی کے ہیں. کہا ہمیں ولید بن مسلم نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہمیں عبد الرحمن بن یزید بن جابر نے یحییٰ بن جابر قاضی حمص سے, انہوں نے عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر سے, انہوں نے اپنے والد جبیر بن نفیر سے, اور انہوں نے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا. آپ نے اس کے ذکر کے دوران میں کبھی آواز دھیمی کی, کبھی اونچی کی, یہاں تک کہ ہمیں ایسے لگا جیسے وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے. جب شام کو ہم آپ کے پاس دوبارہ آئے تو آپ نے ہم میں اس شدید تاثر کو بھانپ لیا. آپ نے ہم سے پوچھا تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول, صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ کی آواز میں ایسا اتار چڑھاؤ تھا کہ ہم نے سمجھا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تم لوگوں یعنی حاضرین پر دجال کے علاوہ دیگر جہنم کی طرف بلانے والوں کا زیادہ خوف ہے. اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف اس کی تکذیب کے لیے دلائل دینے والا میں ہوں گا, اور اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا, اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ یعنی خود نگہبان ہوگا. وہ گچھے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے, اس کی ایک آنکھ بے نور ہے. میں ایک طرح سے اس کو عبد العزہ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں. تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے. وہ عراق اور شام کے درمیان ایک راستے سے نکل کر آئے گا. وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی. اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا. ہم نے عرض کی اللہ کے رسول زمین میں اس کی سرعت رفتار کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو. وہ ایک قوم کے پاس آئے گا, انہیں دعوت دے گا, وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا, وہ بارش برسائے گا, اور وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی. شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن انتہائی زیادہ بھرے ہوئے اور کوکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی. پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا, وہ اس کی بات ٹھکرا دیں گے. وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے. ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی. وہ دجال بنجر زمین میں سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے نکال, تو اس بنجر زمین کے خزانے اس طرح نکل کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کی رانیاں ہیں. پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر یکبارگی 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا جیسے نشانہ بنائے جانے والا ہدف یکدم ٹکڑے ہو گیا ہو. پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دیکھتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا. وہ دجال اسی عالم میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرما دے گا. وہ دمشق کے حصے میں ایک سفید مینار کے قریب 2 کیسری کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے, اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی. کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. ان کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی. آپ علیہ السلام اسے ڈھونڈیں گے تو اسے لد کے دروازے پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے. پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے اس یعنی دجال کے دام میں آنے سے محفوظ رکھا ہوگا.
تو وہ اپنے ہاتھ ان کے چہروں پر پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے۔ وہ اسی عالم میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائے گا، میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، آپ میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے طور کی طرف لے جائیں، اور اللہ یاجوج ماجوج کو بھی بھیج دے گا۔ وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے پہلے لوگ میٹھے پانی کی بہت بڑی جھیل بحیرہ طبریہ سے گزریں گے اور اس میں جو پانی ہوگا اسے پی جائیں گے۔ پھر آخری لوگ گزریں گے تو کہیں گے کبھی اس بحیرہ میں بھی پانی ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو کر رہ جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کا سر اس سے بہتر قیمتی ہوگا جتنے آج تمہارے لیے 100 دینار ہیں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان یعنی یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑوں کا عذاب نازل کر دے گا، تو وہ ایک انسان کے مرنے کی طرح یکبارگی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتر کر میدان زمین پر آئیں گے تو انہیں زمین میں بالش بھر بھی جگہ نہیں ملے گی جو ان کی گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی جیسی لمبی گردنوں کی طرح کی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا جا پھینکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش بھیجے گا جس سے کوئی گھر اینٹوں کا ہو یا اون کا یعنی خیمہ اوٹ مہیا نہیں کر سکے گا۔ وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر چھوڑے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکت لوٹا لاؤ، تو اس وقت ایک انار کو پوری جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ میں اتنی برکت ڈال دی جائے گی کہ اونٹنی کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو کافی ہوگا، اور گائے کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کے قبیلے کو کافی ہوگا، اور بکری کا ایک دفعہ کا دودھ قبیلے کی ایک شاخ کو کافی ہوگا۔ وہ اسی عالم میں رہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیجے گا، وہ لوگوں کو ان کی بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی، اور ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ وہ گدھوں کی طرح برسرعام آپس میں اختلاط کریں گے تو انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7373۔